نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی، وہ جس نے چارہ اگایا پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے، یقیناً وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور اس کو بھی جو چھپی ہوئی ہے، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، سو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے۔ ان قریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے علیحدہ رہے گا جو سب سے بڑا بد نصیب ہے، وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں علیہم السلام۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی آیات رکھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعوں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اور جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جاتے تو ان دونوں صورتوں کو ہی دونوں نمازوں میں پڑھتے، یعنی اتنی زیادہ ان کی اہمیت ہے۔ تو گویا ویکلی ریمائنڈر ہوتا تھا ان صورتوں کا۔ ہم تو ایک دفعہ پڑھ لیں یا ایک دفعہ سن لیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اس صورت کو پہلے سے جانتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے اس میں کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اجتماعات میں عیدوں کے موقع پر اور جمعے کو، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن آ جائے تو دونوں میں یہی صورتیں پڑھتے۔ اسی طرح ظہر کی نماز میں بھی یہ صورت پڑھتے۔ وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں اس صورت کی تلاوت کرتے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس صورت میں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی۔ تو سب سے پہلی آیت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے، یعنی اس کا عرش بھی کیسا ہے؟ العرش الکریم ہے، بہت معزز عرش ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت بلند ہے۔ اسی لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالی۔ تعالی کا مطلب بھی کیا ہے؟ بلند ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی واقعی بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے عرش پر. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر بلند ہوا، تمام مخلوقات سے بلند، کیونکہ عرش جو ہے وہ ساری مخلوقات سے زیادہ اونچا ہے اور رب اس کے اوپر ہے. قرآن مجید میں عرش کے بارے میں آتا ہے کہ کان عرشہ علی الماء، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اور پانی جو ہے، جس پانی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہی زمین کا پانی نہیں ہے، وہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر پانی ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے. اور یہ عرش ساری مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اس کی اصل حقیقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ شیطان چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ ہر چیز میں کرتا ہے، تو اپنا تخت جو ہے وہ بھی پانی پہ لگاتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور آسمان جو ہے وہ سب سے بلند چیز ہے. اور ہمیں جو نظر آتی ہیں چیزیں، ان میں بھی سب سے اونچی چیز اور سب سے بڑی چیز آسمان ہے. لیکن یہ آسمان جو ہے یہ عرش کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. 7 آسمان اور ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا رنگ ہو جو کسی بڑے صحرا میں پڑا ہوا. اور یہ کرسی جو ہے وہ عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے پھر ایک چھوٹا سا رنگ ہو ایک بہت بڑے صحرا کے مقابلے میں. اور یہ کرسی جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دراصل کہتے ہیں کہ فٹ سٹول ہے، یعنی وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اور نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، کس پوزیشن میں، یہ نہیں ہمیں معلوم. لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ وہ سب سے بلند ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی کو اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ دیکھیے آسمان کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے. ایک چاند تک پہنچنے میں لوگوں کو کتنی مشکل ہوئی، اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ چاند سے اوپر، چاند تو بہت کلوز ہے زمین کے، اور سورج اور پھر بہت سے ستارے اور پھر سپر سٹار اور اس سے اوپر بہت سی گیلیکسیز اور بہت سی مخلوقات، یہ سب وہ ہے جو آسمان دنیا سے نظر آ رہا ہے نا. اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر. اور پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ جو ہے ان 2 کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے. تو یہاں سے جو آسمان ہے اتنا اونچا صرف 1 درجہ، اور پھر 100 درجے آپ دیکھیے کہ کہاں پہنچیں گے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے. اور جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، بلند ترین درجے کا. انسان کی نیچر ہے کہ وہ دنیا میں بھی بلند مقام اور بلند جگہیں اور بلند چیزوں کا شوق رکھتا ہے، اونچا جانا چاہتا ہے. لیکن جنت کی تو بات ہی کیا ہے کہ پھر اس میں بھی اتنے درجے. پھر آپ دیکھیے کہ 7ویں آسمان اور عرش کے بیچ میں جو جنت، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو عرش تک کا فاصلہ ہے اس میں 70,000 حجاب ہیں، پھر اس کے بعد عرش آتا ہے. تو کتنا بلند ہے، یعنی انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے. اب اس کے اوپر رب تعالی، تو اللہ سبحانہ تعالی اگر الاعلی ہے تو وہ ہر ایک سے اعلی ہے، ہر ایک سے بلند ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے، اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ عبادت کر کے باہر نکل جاتے تو دوبارہ واپس نہیں آتے، یعنی آخر تک ان کی دوبارہ باری ہی نہیں آئے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مخلوقات اس کی عبادت کر رہی ہیں.
اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری مخلوقات کی تخلیق کی اور عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت عدن کو بھی اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اسی طرح قلم بھی، اور آدم علیہ السلام کو، یعنی کہاں عرش اور کہاں یہ خاکی انسان، مٹی کا بنا ہوا انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی عزت بخشی کہ آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو بھی عزت بخشی ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش بنایا. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک سورج اور چاند کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قیامت کے دن ان کو آگ کی طرف چلنا ہوگا، یعنی ان سے جہنم بھڑکائی جائے گی، یہ نہیں کہ ان کو بطور سزا اس میں ڈالا جائے گا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش اپنے اوپر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو 8 اپنے اوپر اٹھائے ہوئے گے. وہ فرشتوں کی 8 صفیں ہیں یا ان کی تعداد 8 ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندھے کا فاصلہ جو ہے وہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کی بڑائی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو جس رب کی مخلوق اتنی بڑی بڑی ہے، وہ رب خود کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر عیب سے پاک ہے اور ہر نقص سے پاک ہے اور بلند ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے سبح اسم ربک الاعلی. تو جب ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے، ہر کمزوری سے بلند و بالا ہے، پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور سونا اس کی شان کے لائق نہیں، وہ تھکتا بھی نہیں. اب دیکھیے کہ مخلوقات جو ہیں وہ انسان ہو، حیوان ہو، سب کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی. پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. تو ہمیں اس رب کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ تسبیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. سبح اسم ربک الاعلی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، یہ سب کے سب تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کہ وہ کس زبان میں تسبیح کر رہے ہیں. تو اگر ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اس کی تسبیح کرنی چاہیے، ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو صفیں باندھ کر یعنی پر پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کی جو وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. تو تسبیح جو ہے یہ رزق کی کنجی بھی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی تھی. تو اگر باقی مخلوق کا رزق اس سے ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح کرنی چاہیے. اور پھر رزق صرف کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، محبت بھی رزق ہوتا ہے، علم بھی رزق ہوتا ہے، ہر نعمت ایک رزق ہے. دین کا علم بھی رزق ہوتا ہے، یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے. بندوں کی طرف سے جو محبت ملتی ہے وہ بھی ایک رزق ہوتا ہے. حضرت خدیجہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قد رزقت حبها، مجھے اس کی محبت کا رزق ملا ہے.
یعنی یہ میرے دل میں ڈال دی گئی ہے. اسی طرح جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. سورۃ غافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب کے سب اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کی تسبیح کے ساتھ. قیامت کے دن بھی فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے، تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. سورۃ الزمر میں آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، سرکل میں ہیں، جیسے طواف ہوتا ہے نا، ایسے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے. اب بھی کر رہے ہیں، قیامت کے دن بھی کر رہے ہوں گے. آج تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ترا، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں، کیا منظر ہوگا وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے اور کثرت سے یہ کلمات پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور آپ کو اس بات کا حکم بھی دیا گیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، یعنی انہی الفاظ کے ساتھ حکم ہوا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی ہم تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفروا، اور اس سے بخشش مانگی، انہ کان توابا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام وہ ہے جس میں اس کی تسبیح بیان کی جائے، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا ہے جو ہم ہاتھ باندھ کے نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے. یعنی اللہ لفظ جو ہے بہت برکت والا ہے، اور جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں جس بھی چیز پر برکت ہوتی ہے اس کام میں. تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی شخص قریب ہونا چاہے تو تسبیح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت اور مقام پانا چاہے تو اس کے لیے بھی تسبیح بہترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، حمد کے الفاظ جو کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ الفاظ یہاں نہیں رہتے، یہ الفاظ عرش تک پہنچتے ہیں اور اس کے ارد گرد پھر یہ چکر لگاتے ہیں. ان کلمات کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے. یعنی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جو تسبیح کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کے ہاں یاد کیے جاتے ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح انسان کے اوپر مختلف کیفیات گزرتی ہیں، کبھی خوشی کا احساس ہوتا ہے، کبھی غم، کبھی دل گھٹتا ہے، کبھی کسی چیز سے بہت دل تنگ پڑتا ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے، گھٹن ہونے لگتی ہے. تو اس کا علاج بھی تسبیح بتایا گیا ہے، اور خصوصاً لوگوں کی باتوں سے اگر پریشانی ہو. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کا دل گھٹتا ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں. بما یقولون، تو آپ کیا کیجئے، ان کا جواب دیجئے نہیں. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے. یعنی مرتے دم تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے. اسی طرح کبھی انسان پریشانی، خوف یا ڈر کا شکار ہوتا ہے، اس وقت بھی تسبیح پڑھنا فائدہ دیتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یعنی دینا چاہتا ہے اب نہیں بھی چاہتا، یعنی دل کی تنگی ہے کچھ، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈر جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کا ڈر خوف نکل جائے گا، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ہم میں سے کون ہے جو سونے کا پہاڑ خرچ کرے؟ اور جب سے ہمیں اللہ نے سونا چاندی دیا ہے، عموماً لڑکیوں کو شادی کے بعد آتا، تو ہم نے کتنا خرچ کر دیا ہوگا اللہ کے راستے میں۔ زکوٰۃ نکالتے بھی ہمیں تو مشکل ہوتی ہے، کیونکہ خواتین اکثر یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمیں اتنا نہیں دیتے کہ ہم اپنی زکوٰۃ دے سکیں، اور پھر ہم کیا کریں، زیور تو بہت ڈال دیا گیا۔ تو میں انہیں کہتی ہوں کہ اسی میں سے دے دیں، تو کہتے ہیں اس طرح تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، جانے کا ڈر ہوتا ہے، وہ تو فرض ہے، صدقہ کہاں سے کریں گی؟ لیکن صحابیات بہرحال کیا کرتی تھی۔ ایک عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ان کو کچھ تلقین کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ تو ہر عورت کچھ نہ کچھ اپنے زیورات میں سے، عید کے دن تو بہت کچھ پہنا ہوا بھی ہوتا ہے زیب و زینت کے لیے، تو کوئی اپنی بالی، کوئی اپنی انگوٹھی، کوئی چوڑی، کوئی کچھ نہ کچھ ڈال رہی تھی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اللہ کے راستے میں کچھ کیا کریں۔ تو بہرحال اگر نہیں کرنے کی توفیق ہوتی تو کم از کم تسبیح کر لیا کریں، تو بہت آسان ہے، کیونکہ زبان سے کوئی کام کرنا تو مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہر صبح ہمارے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، ہر جوڑ پہ جان کا صدقہ، تو اس کے لیے بھی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو تسبیح کرنا جو ہے یہ ہر حال میں فائدہ دیتا ہے۔ تسبیح جب انسان کرتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار سبحان اللہ کہا، تو اس کے لیے 100 اونٹ خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح وہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہوگی، 2 کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح 3 دفعہ صبح پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو یہ یعنی بہت زیادہ لمبا وقت اگر ہم ذکر اذکار میں نہیں گزارتے تو یہ 3 دفعہ پڑھنا بھی اس سب سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے تسبیح۔ پھر جنت میں درخت لگتے ہیں تسبیحات پڑھنے سے۔ تو تسبیح تو کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر صبح شام کرنے کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اگر ہو سکے تو صبح سورج نکلنے سے پہلے 100 بار سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ، اور عصر کے وقت، عصر کی نماز کے بعد خاص طور پر، اور خصوصاً سورج طلوع ہونے کے قریب جو ہے اس کا بہت فائدہ ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی سب مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، جس پہ بھی وہ سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ نماز کے آغاز میں تو ہم خیر پڑھتے ہی ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، رکوع اور سجدے میں بھی تسبیح رکھی گئی ہے، سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ پھر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اور پھر الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ سوتے وقت بھی، کیونکہ سوتے وقت انسان اگر پڑھتا ہے تو دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی اور انسان کو نیند اچھی آتی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نیند نہیں آتی تھی آپ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے تھے۔ آپ کی خادم ہے ربیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر آپ کی خدمت کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سوتا تھا کہ شاید آپ کو کوئی کام ہو تو میں حاضر ہو سکوں، تو میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی پڑھتے 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 پھر آپ سو جاتے تھے، یا وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں تھک جاتا، میری نیند مجھ پہ غالب آ جاتی تھی، لیکن آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب کوئی ایسی آیت آتی
جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے. جیسے اگر یہ آیت آتی ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الاعلی. اسی طرح بجلی کڑکنے کے وقت، پھر جب اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں، سیڑھیاں اتر رہے ہوں، یا پیسے ہی یعنی کسی اسٹیپ پر ہوں اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت بھی خاص طور پر سبحان اللہ پڑھنا. اوپر جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور نیچے جاتے ہوئے سبحان اللہ. تو سبح اسم ربک الاعلی، کیوں اللہ کی تسبیح؟ نمبر ایک کہ وہ الاعلی ہے، سب سے بلند. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے ذاتی اعتبار سے بھی، پھر اس کا نام پاک ہے، پھر اس کی صفات بلند ہے، ہر خوبی میں ہر صفت میں پرفیکٹ ہے. پھر یہ کہ ساری مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن جو یہاں اور وجوہات بتائی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ الذی خلق فسوا، کہ جس نے پیدا کیا، بنایا، اور پھر بالکل ہموار بنایا. اب دیکھیے کہ اگر ہماری اسکن اتار دی جائے تو نیچے کتنا ان ایون ہو سب کچھ، لیکن کس طرح وہ بالکل ہموار بنایا. یعنی ہڈیاں بھی ہیں لیکن اس طرح ان کی آس پاس پیڈنگ کر دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا سارا جسم بالکل فیس اور باقی ملائم سیدھا ہے. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدی، وہ جس نے تقدیر مقرر کی پھر راہ دکھائی، یعنی ہر انسان کو ہدایت دی. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہدایت ارشاد ہوتی ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے. یعنی ایک تو انسان کو نالج ملتا ہے اور دوسرا اس پر عمل کی توفیق. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کو بھی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا. تو الذی خلق فسوا والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، اس نے چارہ نکالا تاکہ حیوان کھا سکیں. فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. اب دیکھیں جیسے پتے گرے ہیں اور اس کے بعد سب چورا چورا ہو جائیں گے، ابزارب ہو جائیں گے زمین میں، دوبارہ زمین کی کھاد بن جائیں گے. سنقرئک فلا تنسى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو آپ کو یاد نہ رکھانا چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اور کیوں نہ جانے گا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. پھر فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسانی کے لیے آسانی دیں گے. یہ بہت دلچسپ فریز ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی ہم آپ کے کام آسان کر دیں گے، یعنی نیکی کے کام آپ کے لیے آسان کر دیں گے. اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس سے انسان کے دل کے اندر ایک سکون، اطمینان اور ایمان کی قوت آتی، جس کی وجہ سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے اچھے اچھے کام کرنے پر. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کاموں میں آسانی ہوتی ہے؟ نہ صرف یہ کہ اچھے اچھے کاموں میں، بلکہ جو انسان کے روزمرہ روٹین کے کام ہیں وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں. ان میں بھی انسان کو قوت اور نشاط ملتی ہے، وہ سستی اور بیزاری اور یہ چیزیں انسان سے ختم ہوتی ہیں. تو بہرحال قرآن مجید میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی گئی ہیں جن سے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، جس میں سے ایک چیز تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر. یعنی اس احساس کے ساتھ جینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے ڈر سے غلط کام چھوڑ دینا اور اچھے اچھے کام اس کی خاطر کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. پھر اسی طرح مال خرچ کرنا آسانیاں پیدا کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، صدقہ خیرات کیا، پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اس سے آسان راہ پہ چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے کام آسان کر دیں گے. اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مشکلات میں ڈالتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے کام آسان ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا. جس نے تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. یعنی دنیا میں تنگ دست ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال نہ ہو، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا نہیں، اس کا عیب چھپا دے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپا دے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ دوسروں کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم دعا بھی کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے کام آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے. اور جب کبھی کوئی مشکل ہو تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اور ویسے بھی یہ کہ تنگی سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ حکمت ہوتی ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی یاد کراتے ہیں. جیسے مغرب کی نماز میں جو ہم نے سورت پڑھی نا، الم نشرح، اس میں کیا آتا ہے؟ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو انسان تنگی کے وقت بھی پازیٹیو رہے، پریشانی کے وقت بھی پازیٹیو رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی فرمائے گا. پھر اسی طرح آگے فرمایا وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، نصیحت پکڑ لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اور منہ موڑ کے چلا جائے گا، پہلو پھیر لے گا، اعراض برتے گا جو بدبخت ہوگا. تو نصیحت کس کو فائدہ دیتی؟ اس کو فائدہ دیتی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. کیا بھولتا ہے؟ دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کے برے بیہیویئر. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس سے منہ نہیں موڑتا، خوشی اور شوق سے نصیحت لیتا ہے. پھر اسی طرح جو لوگ رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں وہ بھی نصیحت قبول کر لیتے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے. قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی. اکثر ماں یہ شکایت کرتی ہوئی سنی گئی ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، بات نہیں سنتے، نصیحت نہیں مانتے، توجہ نہیں دیتے، بات مذاق میں اڑا دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل غافل ہو چکے ہوتے ہیں. وہ جس ماحول میں، جن دوستوں کے بیچ میں رہتے ہیں، جو ہر وقت سنتے سوچتے رہتے ہیں، وہی چیزیں ان کے دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں. لہٰذا جو بات آپ کرتے ہیں تو وہ ان کو بہت عجیب سی لگتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. پھر اسی طرح جس کے اندر دلچسپی نہ ہو نصیحت سے وہ بھی نصیحت قبول نہیں کرتا. لیکن نصیحت قبول نہ کرنے کا جو انجام ہے وہ بہت بھیانک ہے. اس کو بدبخت بتایا گیا ہے جو اچھی بات سنے اور اس کو جھٹلا دے، اسے قبول نہ کرے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ جو بڑی آگ میں جا پڑے گا. جہنم کو یہاں بڑی آگ کہا گیا ہے. کتنی بڑی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس کی 70,000 لگامیں ہوگی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے. تقریباً 4,90,00,000 فرشتے بنتے ہیں جو صرف جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. پھر ایک ایک جو چنگاری ہے وہ یوں ہوگا جو بہت بڑا بڑا مینشن ہو، کوئی محل ہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 لوگوں کو جلا سکتا ہے، یعنی صرف وہ سانس جلے گا. اور مشکل یہ ہے کہ آگ جب ہلکی ہوگی تو اسے اور زیادہ بھڑکا دیا جائے گا، وہ کم نہیں ہونے پائے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، وہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، موت نہیں آئے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ جل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جہنم کی آگ کے بعد کسی کو موت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پھر کامیابی کے طریقے بتا دیے گئے کہ کامیابی کس سے ہوتی ہے، کامیاب ہونے کے طریقے.
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. سورۃ الاعلیٰ میں 3 چیزیں بتائی گئی کامیاب ہونے کے لیے. نمبر 1، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ اختیار کیا، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف کرتا رہا. نمبر 2، وذکر اسم ربہ، جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، ذکر کیا، جیسے شروع میں ہی آیا سبح اسم ربک الاعلیٰ. فصلی، تیسری چیز ہے پھر نماز پڑھی. تو کامیابی کے لیے یہ 3 چیزیں لازم ہیں کہ انسان ساری زندگی اپنے اندر سے بری عادتیں، برے خیالات، منفی سوچیں، یہ سب چیزیں نکالتا رہے اور اچھی چیزیں ڈالتا رہے اور اچھی چیزوں میں گرو کرتا رہے، ذکر کی کثرت کرے اور نماز ادا کرے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تزکیہ. اور پھر اللہ سے دعا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے. وہ خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا. اور دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو معزز نہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ذکر کرے یا تسبیح کرے یا جو بھی نیک کام کرے ان کو چھپا کر کرے، ریاکاری نہ کرے، دکھاوا نہ کرے، ان کا بہت اشتہار نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نیک عمل کو چھپانے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے. کچھ چیزیں تو چھپی نہیں رہتی لیکن کچھ چیزیں انسان چھپا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اپنے نیک عمل ایسے چھپاؤ جیسے تم اپنے عیب چھپاتے، یعنی جس طرح انسان اپنی کوئی غلط عادت یا غلط چیز جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، تو نیک عمل اس طرح چھپانے چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کو چھپانا تو آتا ہے، اگر چھپانا نہ چاہے تو پھر الگ بات ہے. حدیث میں آتا ہے 7 آدمی عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی جس کا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو بھی نہ پتہ چلے کیا خرچ کیا، یعنی خاص طور پر پوشیدہ صدقہ جو ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہے، غنی ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی اپنے نیک اعمال ظاہر نہیں کرتا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے موت کو یاد رکھنا، کیونکہ اسی سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. انسان کسی برائی کو کب چھوڑتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کرنے میں تکلیف ہے. تو موت جو ہے وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے، اور موت کو جب انسان یاد رکھتا ہے تو پھر نماز بھی اچھی طرح ادا کرتا ہے. یہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو. اور ویسے بھی کہا گیا کہ نماز اس آدمی کی طرح پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں، یہ آخری نماز ہے. کسی بھی کام کو جب ہم آخری سمجھ کے کرتے ہیں تو بہت اچھے سے کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عقل مند شخص اس کو بتایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی، یہاں جو کچھ بھی ہے میرے پاس سب چلا جائے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کو پہچان کر، اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے اور عرش اتنا اونچا ہے، تو جب ہم یہ کہیں کہ نماز میں سبحان ربی الاعلی اعلی، تو کیسے پڑھیں؟ سارا امیجنیشن میں آئے گا نا، 7 آسمان، پھر جنت، جنت کے 100 درجے، پھر پانی، وہ 70,000 حجاب، اور پھر اس کے اوپر عرش، اور عرش کے اوپر رب، سبحان ربی الاعلی. تو وہ جو اعلیٰ ہے نا دل سے نکلے گا اور یہ تزکیہ کرنے کا باعث ہوگا. اور ویسے بھی یہ کہ اللہ کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو اللہ کو جتنا پہچانے گا اتنا ہی اس کے قریب ہوگا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے ناموں کو معلوم کر کے ان کے معانی کو سمجھ کر ان پر ایمان لائے تو اس کا ایمان اس آدمی کی نسبت زیادہ کامل ہوگا جو اس کے ناموں کو نہیں پہچانتا، بلکہ وہ صرف مجمل طریقے پر ایمان رکھتا ہے، یعنی بس اس کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے، دیٹس اٹ. کون ہے، کہاں ہے اللہ، کیا کرتا ہے کیا نہیں، اس کی صفات کیا نہیں پتا. تو جتنا جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا اتنا ایمان کامل ہوگا، تو کامیابی کا امکان زیادہ ہوگا.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھے دوست بنائے، اچھی کمپنی میں ہو. آپ دیکھیے کہ ہر وقت آپ اکیلے تھوڑی رہ سکتے ہیں، آپ کو لوگوں کے بیچ میں تو رہنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں بہت ہی منفی سوچ رکھتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں برا سوچتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے نام رکھتے ہیں، کسی کو کسی طرح اس کے پیچھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی طرح، تو ایسی صورت میں انسان کو ہمیشہ اپنی کمپنی کو واچ کرنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا رنگ اس پہ نہ چڑھے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ کو آ کے فلاں آپ کے بارے میں بہت غلط باتیں کر رہا تھا، لیکن کبھی وہ بتانے والا یہ نہیں سوچتا کہ وہ جو فلاں تھا وہ اتنا کمفرٹیبل کیوں تھا آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے، کیونکہ آپ سن رہے تھے، کیونکہ آپ دلچسپی لے رہے تھے. تو یہ بیچ والا تو زیادہ مجرم ہے، ادھر سے بھی سن لی اور ادھر بھی لا کے پہنچا دی، چغلی کر کے لڑائی ڈلوا دی. یہ چیزیں انسان کا جو نفس ہے یا انسان کا جو دل ہے اس کے تزکیہ کے راستے میں حائل ہوتی ہے. لہٰذا ایسے لوگوں سے پناہ مانگے کہ جو بری بری باتیں کریں اور لوگوں کی غیبت چغلی سے اپنا پیٹ بھریں. ہاں کچھ کہہ دو. مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ کہتے نا کہ ایک شخص نے کہا کہ تمہارے بارے میں کسی نے ایسا ایسا کہا ہے. اس نے کہا کہ اس نے تو مجھے تیر مارا تھا، مجھے آ کر نہیں لگا، تم نے اٹھا کے تو مجھے مار دیا. تو میں سوچتی کہ واقعی جو بیچ والا شخص ہے وہ زیادہ برا ہے، کہ دوسروں نے اس کو کہی اور اس نے آ کر آگے پھیلائی، اور ہم سمجھتے ہیں کتنا اچھا کام ہے، کتنا ہمدرد ہے کہ اس نے ہمیں آ کے بتا دیا. تو ہمارے سے کسی کے بارے میں کوئی کچھ کہہ ہی رہا ہو نا تو ادھر ہی دفنا دے، بس ختم. اول تو دلچسپی نہ لے، رسپانس نہ دے، وہ خود ہی بور ہو جائے گا، بتائے گا ہی نہیں. اور اگر وہ کسی طرح اپنا غصہ نکال ہی رہا ہے، بول ہی رہا ہے، تو چپ کر کے سن کے بس ادھر ہی ختم، آگے آگے اس کو لے کے نہ بڑھے. تو اس لیے اچھے دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے. عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے آگاہ رہو کہ میرے والد کی اولاد یعنی فلاں خاندان والے میرے دوست نہیں بلکہ میرا دوست تو اللہ ہے اور نیک مومن ہے. یعنی بس وہ خاندان ہے لیکن دوستی میری نیک لوگوں سے ہے. پھر جو لوگ اللہ کو چاہتے ہیں ان سے جڑ کے رہنا. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں. کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہوا ہے اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے. پھر اسی طرح کامیابی کے لیے ضروری اور تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان روزانہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن دلوں کی شفا ہے. جو بھی ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں نا ادھر ادھر کی باتوں سے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اس کو دھو ڈالتا ہے. تو کامیاب کون ہے؟ جس نے تزکیہ کر لیا. تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ موت سے تزکیہ ہوتا ہے، اچھے دوستوں سے ہوتا ہے، دعا کرنے سے ہوتا ہے، اور روزانہ قرآن پڑھنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو، بہتر ہو، جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو، سوائے اس کے جو اسی کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی قرآن. یعنی اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہو تو قرآن کے ذریعے ہو. آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت مصحف دیکھ کے کرے، یعنی کھول کے پڑھے، قرآن اٹھا کے پڑھے. اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، ایک ایک حرف کا اجر. پھر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پھر نماز پڑھنا، کیونکہ نماز کے بغیر کامیابی نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ سے سرگوشی کا موقع ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمارے بالکل سامنے ہوتا ہے. قیامت کے دن جب دوزخ میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے.
بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحث مباحثے کرتے تھے. یعنی ہر وقت لڑائی جھگڑے بحث مباحثے، ہر چیز کے اندر آرگیومنٹس کرنا کرانا کچھ نہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. یاد رکھیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بس ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر ہو، کسی جگہ تھوڑا سا رکے اور پھر آگے، جیسے کسی اسٹیشن پر رکتا ہے اور پھر چائے کا کپ لیتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے. بس اتنی سی دیر ہے دنیا میں، پھر اس کے بعد آگے کا سفر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے. کاش لوگ جانتے ہوتے کہ زندگی جب شروع ہوگی. ابھی تو ہم ایک بیچ میں انٹرم پیریڈ میں ہیں، درمیانی وقفہ ہے، کچھ کام کرنے کے لیے ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم کیا پروو کرتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے اور پھر دیکھے کتنا پانی لگا ہے. اس دنیا سے انسان بس صرف اتنا ہی لے سکتا ہے میکسیمم، آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. تو وہ بھی آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ جس میں آپ نے فرمایا ایک بکری کا بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اور مرا ہوا تھا، تو آپ نے اس کا کان پکڑ کے فرمایا تم میں سے کون ایک درہم میں لے گا. تو لوگ حیران ہوں گے کہ ہم تو ویسے بھی نہیں لینا چاہیں گے، تو پیسے دے کے اس کو لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر زندہ بھی ہوتا تو تب بھی اس کے اندر عیب تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، اب تو مردار ہے. اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنے تمہارے نزدیک یہ بکری کا مرا ہوا بچہ حقیر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس نہیں جس کو تم سب کچھ سمجھتے ہو. تو بہرحال بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ تعلیمات پہلے صحیفوں میں بھی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر ورک کرتا رہے، تزکیہ، کیونکہ سب سے زیادہ ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں، کوئی اور ہمیں اتنا نہیں جانتا. اور دوسرا یہ کہ پھر اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، غفلت میں نہ رہے. اور پھر نماز کی پابندی، شوق سے نماز، محبت سے نماز، کیونکہ ہر سجدے سے ایک درجہ بڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک شخص شہید ہو گیا، دوسرا اس کے 1 سال بعد ویسے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی، فوت ہوا. تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے حالانکہ وہ شہید نہیں مگر اس کے درجے زیادہ بلند، اس کا مقام زیادہ بلند ہے آخرت میں، یعنی اس کو خواب میں یہ دکھایا گیا. تو اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اس کو آگے دیکھا ہے دوسرے کی نسبت، حالانکہ وہ تو شہید ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ کیا اس نے اس سال کی نمازیں نہیں پڑھی، کیا اس نے روزے نہیں رکھے؟ تو ہر سجدہ جو ہے اس سے ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں وہ درجہ ایک زمین سے آسمان کے برابر کا درجہ ہے. اللہ عالم حقیقت میں کیا ہے وہ درجہ، لیکن بہرحال سٹیٹس ہائی ہوتا چلا جاتا ہے جتنی زیادہ آپ کے سجدے اور نمازیں زیادہ ہوتی. لیکن نماز جو ہے نا ایک بھاری کام لگتا ہے، مشکل کام لگتا ہے، لوگ بمشکل اس کو پڑھتے ہیں اور یا بعض اوقات پڑھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اگر ایسی مشکل ہو تو بھی کیا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نماز کو میرے دل کا قرار بنا دے، اور نماز پڑھنا میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے ایک بہت پلیزنٹ خوشگوار ایکسپیرینس کر دے کہ میں تیرے سامنے کھڑی ہوں تو واقعی میں انجوائے کروں اس کو. اور مسلسل یہ دعا مانگے اپنے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. تو آپ انتظار کریں گے کہ نماز کب ہو، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کے دل کی خوشی کا عالم ہوگا. اور صحیح والی نماز، جو خراب نماز پڑھتے ہیں اس میں گلٹ ہوتا ہے انسان کے اندر، لیکن جو صحیح والی نماز ہوتی ہے اس سے انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے، انسان کو چین نصیب ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو کریکٹ کریں اور ان کو وقت پر پڑھیں، ان کے شرائط، آداب، سنن اس کا بھی خیال رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔